پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بال ایک چڑیل کی۔ میرے پاس ایک لاش، ایک رومال، ایک عورت کے چند ایک بال اور زمین پر کرے رہ گئے تھے۔ باقی اندھیرا تھا جس میں خوبصورت چڑیل گم ہو گئی تھی۔ 3 جوان آدمی 2 دن کے وقفے سے قتل ہو گئے تو میرا سر چکرا گیا۔ ایک ہی بار 3 تفتیشیں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ مشکل صرف اسے پیش آتی ہے جو سچے دل سے تفتیش کرنا چاہے، ورنہ آج کل ایک تھانے میں 100 قتل، ڈکیتی، کفل شکنی اور چوری چکاری کے کیس رجسٹر کیے ہوتے ہیں، اور تانے کا عملہ اس طرح بے نیاز نظر آتا ہے جسے اللہ نے ان کی سب مشکلیں آسان کر دی ہو۔ وہ ہندوستان کے ایک دیہاتی علاقے کا تانا تھا۔ وہاں مسلمان دیہاتی خاندانی دشمنیوں کی بنا پر، پانی لگانے کی باری پر، بیاہ شادیوں اور رشتے ناتوں کی ناچاکیوں پر ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے۔ اس زمرے میں قتل کی جو وارداتیں ہوتی تھی ان کی تفتیش میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اس تھانے کے چارج لینے کے فوراً بعد میں نے علاقے میں مخبروں کا جال بچھا دیا اور ہر اس مسلمان اور سکھ خاندان کی دشمنیوں، پچھلی لڑائیوں اور ان کے آئندہ ارادوں کی ہسٹری اپنے پاس محفوظ کر لی، جن کے ہاں لڑائی جھگڑے اور خون خرابے ہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے عادی لڑ بازوں اور فسادیوں کی فہرست بھی تیار کر لی۔ پولیس کے خوشامدیوں اور 2 طرفہ مخبری کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے۔ 6 مہینے میں میرے پاس دشمنی کے زمرے کی کچھ وارداتیں آئیں، جن کی تفتیش میں میری فراہم کی ہوئی معلومات نے بہت مدد کی، اور میں تھانے میں بیٹھے بیٹھے پوری کامیابی سے مقدمے قائم کر لیے۔ 7ویں مہینے کے دوران ایک روز میں تھانے کے برآمدے میں بیٹھا تھا کہ مجھے چند آدمی آتے نظر آئے۔ چاروں کے کندھوں پر چارپائی تھی، چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل الشیر سنگھ سے کہا، لو الشیرے، آج مسلمانوں نے ایک اور آدمی کو پڑکھا دیا ہے۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معمولی قسم کے دیہاتی تھے۔ وہ تانے کے احاطے میں آ گئے۔ میں نے وہیں سے پوچھا، زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ سب سے آگے جو آدمی آ رہا تھا اس نے جواب دیا، مر گیا ہے چودھری صاحب، اور وہ داڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ اس کا باپ تھا۔ انہوں نے چارپائی برآمدے میں رکھ دی۔ لاش کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، جوان آدمی تھا۔ چہرے کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا تھا، ناک سے خون نکل کر اوپر والے ہونٹ پر جم گیا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، بڑا ہی تیز زہر دیا ہے۔ اس کے باپ نے روحان سی آواز میں کہا، ہاں چودھری صاحب، زہر دیا ہے۔ میں نے کہا، کس نے؟ باپ نے سر ہلایا کہ معلوم نہیں، اور پھر وہ داڑے مارنے لگا۔ مقتول اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ان لوگوں سے جو معلومات ملی ان سے پتہ چلا کہ یہ غریب سا گھرانہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، نہ کسی پر شک ہے، نہ شک کی کوئی وجہ ہے۔ وہ صبح روزمرہ کی طرح کھیتوں پر گیا اور تقریباً 12 بجے اس حالت میں واپس آیا کہ اس نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا سینے پر، آنکھیں باہر آئی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں گر پڑا، ناک سے خون نکل رہا تھا، اٹھاتے اٹھاتے مر گیا۔ لوگ آ گئے، سب نے کہا کہ تانے لے جاؤ، اسے کسی نے زہر دیا ہے۔ مقتول کا نام قدیر تھا۔ اس کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی، ابھی 8 مہینے ہوئے تھے۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قدیر کے باپ نے بتایا کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی معلوم نہیں ہوتی تھی، سسرال کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک تھے، بیوی کی چال چلن پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ قدیر کی ماں 6 سال ہوئے مر گئی تھی۔ اس کی ایک بہن تھی، عمر 20 سال کے قریب ہے اور غیر شادی شدہ ہے۔ ضروری نہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑے تو ہی ناچاکی کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے قدیر کے باپ کو الگ بٹھا کر کہا، بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اچھی طرح غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ شادی کے بعد قدیر یا اس کی بیوی میں تم نے کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ بوڑھے نے بہت سوچا۔ میں نے اسے سوچنے میں مدد دی، لقمے دیے تو اس نے کہا، شادی کے 1 ماہ بعد قدیر چپ چپ رہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتا تھا، لیکن 1 ہی مہینہ گزرا تو قدیر میں پہلی والی ہنسی نہیں رہی۔ اور اس کی بیوی طبیعت کی کیسی ہے؟ اس نے کہا، جس طرح دیہات کی لڑکیاں ہوتی ہے، اس میں کوئی شوخی نہیں، گھر کا کام دلچسپی سے کرتی ہے، کھیتوں میں بھی جاتی ہے، قدیر کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں اس کی ہر ایک بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا کہ دیہات کے لوگ کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی یا بہو یا ان کا بیٹا یا داماد بد چلن ہے۔ اپنے شادی شدہ بیٹوں کی ازدواجی زندگی کے متعلق وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اسے بہت چاہتی ہے۔ یہ کوئی باپ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ اسے اس کی بیوی ناپسند کرتی ہے۔ قدیر کے کیس میں بھی مجھے یہی شک ہو رہا تھا۔ میں نے تفتیش کی جو زمین اپنے ذہن میں بنائی وہ یہ تھی کہ اسے بیوی نے زہر دیا ہے، یا بیوی کے ایما پر اس کے آشنا یا قدیر نے خود زہر کھایا ہے۔ خودکشی کی وجہ اس کی بیوی کی بدچلنی بھی ہو سکتی تھی، اور اپنے جوان بہن کی بدچلنی بھی۔ بدچلن بہن یا بیوی کو دیہاتی زندہ نہیں رہنے دیا کرتے، لیکن بعض شریف خاوند یا بھائی اپنے آپ کو ختم کر لیا کرتے ہیں۔ کیس رجسٹر کیا، کاغذات تیار کیے اور لاش انہی لوگوں سے اٹھوا کر 11 میل دور قصبے
علاقے کے سول اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی، اپنے مخبروں کے جال کو بیدار کیا، انہیں ضروری ہدایات بھیجی۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی جب میں مقتول کے گاؤں میں داخل ہوا۔ لوگ مجھے مقتول کے گھر تک لے گئے۔ میں نے تمام غیر متعلقہ لوگوں کو گھر کے اندر جانے سے روک دیا، اپنے دونوں کانسٹیبل کو بھی باہر ہی کھڑا رہنے دیا اور میں اکیلا اندر چلا گیا۔ اندر گاؤں کی عورتیں ماتم کے لیے جمع تھی۔ میں نے سب کو نکال دیا۔ گھر میں قدیر کے باپ کے علاوہ 2 لڑکیاں رہ گئیں۔ ایک بلا شک و شبہ قدیر کی بہن تھی، مگر دوسری کو دیکھا تو میں نے اپنے وجود میں بجلی کا دھچکا محسوس کیا۔ پھر اس طرح ہوا جیسے بہت ہی تیزی سے میرے سر سے پاؤں تک بجلی کا کرنٹ گزر کر زمین پر چلی گئی ہو۔ میں بالکل بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا کشش تھی۔ میں پوری بے شرمی کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ اس عورت کی خاطر اگر مجھے کسی آدمی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑتی تو میں قتل کر گزرتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تفتیش میں مجھے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ قتل کا باعث یہی عورت ہے۔ اگر یہ واردات خودکشی کی ہے تو اس کا باعث بھی یہی عورت ہے۔ قدیر کے بہن کو میں نے بہت ہی گہری نظروں سے دیکھا، اپنے تجربے کی روشنی میں اس کی چال چلن کو پرکھا۔ وہ جوان تھی، شکل کی بری نہیں تھی، لیکن دیکھنے سے اس کی بد چلن کا شبہ نہیں کیا جا سکا۔ تاہم میں صرف دیکھنے سے اسے اچھے چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا تھا۔ قدیر کی بیوی کو میں نے اندر بلا لیا۔ میں صحن میں بیٹھنے کی بجائے کمرے میں جا بیٹھا تھا۔ مقتول کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے پوچھا، چودھری صاحب دودھ پیئیں گے یا چائے؟ آپ رات کی روٹی یہیں کھائیں گے؟ میں غریب آدمی ہوں، قبول کر لینا، گھر میں مرغیاں ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے اور کہا کہ میں ماتم والے گھر میں بیٹھا ہوں، مرنے والوں کا ابھی جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا ہے، مجھے گنہگار نہ کرو۔ میں اگر ساری رات یہاں بیٹھا رہا تو بھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، پیاس لگی تو پانی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کرے۔ کبھی کھانے پینے کا لالچ نہیں کیا تھا، روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، اللہ نے مجھے اس کا صلہ دے دیا ہے، آج سر اونچا کر کے بات کر سکا ہوں۔ اور اس سال تو خدا نے ایک معجزہ دکھایا ہے، میری اراضی کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا ہے، لیکن میری اراضی پانی سے صاف بچی ہوئی ہے۔ اگر دیکھے تو آپ حیران ہوں گے، فصل کا ایک پودا ضائع نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے نیک نیتی کا انعام دیا ہے۔ قدیر کی بیوی اندر آئی، میں نے قدیر کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ میں نے اس عورت کو بہت غور سے دیکھا، اس نے 2-3 دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا، جو کالا بھی نہیں تھا، گندمی بھی نہیں تھا، جوانی کے خون کا جوش چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ اس کی جو کشش تھی وہ اس کی آنکھوں میں تھی یا ہونٹوں کی ساخت میں، یا شاید دونوں نے مل کر اس کے چہرے کو پراسرار سا حسن دیا تھا۔ سر کی گولائی اور پیشانی کی ساخت اپنی ایک دلکشی تھی، اس کے ہونٹوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہونٹوں کے کونوں پر مسکراہٹ نظر آتی تھی، پھر اس کی گردن کی لمبائی تھی، اور خدا نے اسے جو قد بد دیا تھا وہ نہ لمبا تھا نہ چھوٹا، عجیب طرح کا موضوع قد تھا، چال ایسی جو میں نے کم ہی کسی عورت میں دیکھی ہوگی۔ اس کے بکھرے ہوئے بے ترتیب بال مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اس سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا جس سے اسے شک ہوتا کہ میں اس پر شبہ کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے خاوند کو زہر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ جانتا ہے، مجھے کسی پر شبہ نہیں۔ میں نے اس کے الفاظ پر زیادہ توجہ نہیں دی، اس کے انداز کو غور سے دیکھا۔ مجھے کچھ بے تعلقی سی نظر آئی جس سے اسے اس کا اتنا افسوس نہیں جتنا ایک بیوی کو ہونا چاہیے۔ میں نے قدیر کے باپ سے تانے میں پوچھ لیا تھا کہ جب قدیر مر گیا تو سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، سب سے پہلے قدیر کی بیوی نے کہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا تھا کہ قدیر کی بیوی کے الفاظ کیا تھے۔ باپ نے بتایا تھا کہ قدیر کو ہم نے اٹھا کر چارپائی پر پھینکا تو اس کی بیوی نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر کہا تھا، ہائے اسے تو کوئی زہر دے گیا ہے۔ میں نے یہ الفاظ خاص طور پر ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پوسٹ مارٹم ملنے سے پہلے ہی تفتیش شروع کر دی تھی، کیونکہ مقتول کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے سے ایسی لاشیں دیکھی تھی۔ میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا، تم نے کبھی زہر سے مرا ہوا آدمی دیکھا ہے؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ پھر تم نے قدیر کو دیکھتے ہی کیوں کہا تھا کہ اسے کوئی زہر دے گیا ہے؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکی، گھبرا گئی۔ میں نے ذرا حوصلہ دیا تو اس نے کہا، اسے کوئی بیماری تو تھی نہیں، کہ تو میں گیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مجھے صرف زہر کا شک تھا۔ میں نے کہہ دیا، میں نے اسے اس نقطے پر گیرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے دل میں شک بیٹھ گیا کہ اس لڑکی کو علم تھا کہ آج اس کے خاوند کو زہر دیا جائے گا، ورنہ وہ یہ کہتی کہ اسے کسی نے مارا پیٹا ہے، یا سانپ نے ڈس لیا ہے، یا اسے اچانک اندر سے کوئی تکلیف اٹھی ہے، یا وہ کچھ بھی نہ کہتی، یوں وثوق سے رائے نہ دیتی۔ میں نے اسے اپنے جال سے نکل جانے دیا اور کہا، تمہارا خیال ٹھیک تھا، میں نے بھی اسے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جو کھچاؤ آ گیا تھا وہ دور ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو تم گھبراؤ نہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں،
मैं चाहता हूँ कि तुम औरत ज़ात हो और मुसलमान हो, तुम थाने और कचहरी ना चढ़ो, इसलिए तुम्हारे घर आ गया हूँ, वरना तुम्हें थाने बुला लेता। मैं ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे उस आदमी का पता चल जाए जिसने तुम्हें इस उम्र में बेवा कर दिया है। उसने धीमी आवाज में कहा। जिस तरह उसकी लिखी थी पूरी हो गई। मैंने कहा, कदीर सुबह गया तो क्या कर गया था? सुबह सिर्फ दूध पिया करता था। उसने जवाब दिया, आज भी दूध पी कर गया था। मैंने कहा, दूध उसे किसने दिया था? उसने जवाब दिया, उसकी बहन ने डाल दिया था। मैंने कहा, दोपहर की रोटी किस वक्त खाता था? उसने कहा, कभी खेतों में कभी घर में। जिस रोज घर खानी होती थी कह जाया करता था कि आज रोटी ना लाना, घर आ जाऊंगा। खेतों में रोटी तुम ले जाती हो या उसकी बहन? हमेशा मैं ही ले जाती हूँ। उसने कहा, आज भी तुम गई थी? उसने जवाब दिया, नहीं, आज तो रोटी गई ही नहीं। कह गया था कि घर आकर खाऊंगा, लेकिन वो इस हाल में वापस आया। मैंने उससे कहा, इसका मतलब ये है कि वो खाली पेट था? उसने जवाब दिया, हाँ, खाली पेट ही होगा, उसने रोटी नहीं खाई थी। मैंने उससे सवाल किया, कदीर की बहन कैसी लड़की है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि ये सवाल उसने पसंद नहीं किया। मैंने उसके चेहरे में तब्दीली देखी। मैंने उससे कहा, मेरे पूछने का मतलब ये है कि बाज भाई खराब बहनों की वजह से मारे जाते हैं या अपने आप को मार लेते हैं। उसने कहा, ये लड़की खराब नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी बात देखती तो उसे मैं अपने हाथों खत्म कर देती। उसने जवाब दिया, उसकी बहन ने डाल दिया था। मैंने कहा, दोपहर की रोटी किस वक्त खाता था? उसने कहा, कभी खेतों में कभी घर में। जिस रोज घर खानी होती थी कह जाया करता था कि आज रोटी ना लाना, घर आ जाऊंगा। खेतों में रोटी तुम ले जाती हो या उसकी बहन? हमेशा मैं ही ले जाती हूँ। उसने कहा, आज भी तुम गई थी? उसने जवाब दिया, नहीं, आज तो रोटी गई ही नहीं। कह गया था कि घर आकर खाऊंगा, लेकिन वो इस हाल में वापस आया। मैंने उससे कहा, इसका मतलब यह है कि वो खाली पेट था? उसने जवाब दिया, हाँ, खाली पेट ही होगा, उसने रोटी नहीं खाई थी। मैंने उससे सवाल किया, कदीर की बहन कैसी लड़की है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि ये सवाल उसने पसंद नहीं किया। मैंने उसके चेहरे में तब्दीली देखी। मैंने उससे कहा, मेरे पूछने का मतलब ये है कि बाज भाई खराब बहनों की वजह से मारे जाते हैं या अपने आप को मार लेते हैं। उसने कहा, ये लड़की खराब नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी बात देखती तो उसे मैं अपने हाथों खत्म कर देती। अगर मैं कोई ऐसी बात देखती तो उसे मैं अपने हाथों खत्म कर देती। मैंने उसे बाहर भेजकर कदीर की बहन को बुलाया। वो डर और शर्म की वजह से बोल ही नहीं रही थी। मैंने उसके बाप को अंदर बुलाकर उसके पास बिठा दिया और दोनों से वही बातें पूछी जो कदीर की बीवी से पूछी थी। उन्होंने वही जवाब दिए जो मैं सुन चुका था। मकतूल को दूध बहन ने डालकर दिया था। इसमें से उसने बाप को भी दूध पिलाया था। कदीर के लिए रोटी नहीं गई थी। कदीर की बीवी के खिलाफ दोनों ने कोई बात न की। मैंने बहुत कोशिश की कि उनके दिल में उसके खिलाफ जरा सी भी कोई बात है तो निकल आए, लेकिन कोई शिकायत सामने न आई। मैं जब थाने में पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और लाश अस्पताल से गांव के लोग ले गए थे। डॉक्टर ने लिखा था कि मौत जहर से वाक़या हुई है, लेकिन पेट की जो कैफियत बयान की गई थी वो कदीर की बीवी, बहन और बाप को जुटला रही थी। रात को मुखबरों ने आकर बताया कि कदीर की बहन का चाल चलन साफ है। कदीर की बीवी के मुतालिक ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि खराब थी या किसी के साथ चोरी छुपे के ताल्लुकात थे, लेकिन शक जरूर था। वो अपने खावन के घर की हुक्मरान थी। जब जी चाहे अपने गांव चली जाती, लेकिन कदीर का बाप और बहन उससे खुश थे। कदीर के मुतालिक मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो अपनी बीवी से खुश था या नहीं। मैं दूसरे दिन सुबह सुबह मकतूल के घर चला गया। मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, उन सबको थाने बुला सकता था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जवान लड़कियों को थाने से बचाए रखूं। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वहां गया था। मैंने कदीर के बाप को अंदर बुलाया और उससे पूछा, कल कदीर ने दिन की रोटी कहाँ से खाई थी? उसने जवाब दिया, उसकी रोटी नहीं गई थी। मैंने कदीर के बहन को बुलाया और उसके बाप के सामने यही सवाल पूछा। उसने भी यही जवाब दिया। मैंने कदीर की बहन से कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ, कल कदीर के घर आने तक उसकी बीवी बाहर गई थी? उसने सोचकर जवाब दिया, हाँ गई थी, ये नहीं पता कहाँ गई थी। कितनी देर बाद वापस आई थी? कदीर की बहन ने जवाब दिया, जरा देर बाद ही आई थी। मैंने कहा, जब वो गई थी तो उसके हाथ में कोई चीज थी? उसने जवाब दिया, मैंने नहीं देखा। मैंने एक और सवाल किया, उस वक्त रोटी पक चुकी थी? उसने कहा, जी पक चुकी थी। मैंने कहा, किसने पकाई थी? उसने जवाब दिया, मैंने। कदीर की बीवी ने रोटी तुम्हारे साथ खाई थी या अकेले? उसने वापस आकर अकेले ही खाई थी। कभी ऐसा हुआ है कि कदीर ने खेतों में किसी और के साथ रोटी खाई हो? उसके बाप ने जवाब दिया, ऐसा
ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ کل اس نے کسی کے ساتھ روٹی کھائی تھی یا نہیں۔ میں نے قدیر کی بیوی کو بلایا، وہ اندر آئی تو میں نے باپ اور بہن کو باہر بھیج دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کل تم روٹی کھانے سے پہلے کہاں گئی تھی؟ اس نے ایک گھر بتایا۔ میں نے پوچھا تم بہت دیر وہیں بیٹھی رہی؟ اس نے کہا جی۔ گاؤں سے باہر تم اس گھر میں جانے سے پہلے گئی تھی یا بعد میں؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا میں گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دیکھو لڑکی، کل کی بات کچھ اور تھی، آج کی بات کچھ اور ہو گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی مسلمان عورت کو تھانے نہ بلاؤں، میں اب بھی یہی چاہتا ہوں، میری قسم نہ توڑو۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا، اس کا سانولا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی کہ میں ذرا دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا، جو میرے لیے نئی بات تھی، ورنہ جو عورتیں پولیس کی لپیٹ میں آ جاتی تھی وہ تھانے داروں کے اشاروں پر ناچا کرتی تھی، مگر اس عورت نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سامنا نہ کر سکا۔ میں مسکرایا۔ میں نے جو کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا، میرا وہ خیال غلط نکلا، لیکن ایسا جھوٹ بول چکی تھی کہ اس پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں جب مسکرایا تو اس نے کہا آپ کس چکر میں ہیں تھانے دار جی؟ مجھ پر شک ہے تو مجھے باندھ لو، ہتھکڑیاں لگا لو، میرے جسم کو اس طرح پھر ہاتھ نہ لگانا۔ میں ابھی چپ ہی تھا کہ اس نے کہا ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میرے تجربے نے مجھے بتایا کہ یہ عورت بدکار نہیں، خاوند کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہیر رانجھے والا ہے۔ یہ عام قسم کے ناجائز تعلقات والا معاملہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عورت قتل کر سکتی ہے۔ اب مجھے چوتھی بات کا یقین کرنا چاہیے تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو خود زہر دیا ہے یا اپنے آشنا سے دلوایا ہے۔ میں کسی اور چکر میں نہیں پڑتا، تم تسلی رکھو۔ میں نے اس سے کہا اور پوچھا مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے قدیر کو کھیتوں میں رات کی روٹی کھلائی تھی یا تازہ؟ اس نے کہا کب؟ میں نے کہا کل۔ اس نے جواب دیا کل اس کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے باہر سے اپنے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گھر کی عورت سے یہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کہ قدیر کی بیوی کل اس کے گھر کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ میں نے یہ ہدایت اسے الگ کر کے دی تھی۔ اندر آ کر میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا اس کے پیٹ میں روٹی کہاں سے آئی تھی؟ میں کیا جانوں؟ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ معدے میں غیر ہضم شدہ گندم کی روٹی تھی جس میں زہر کی آمیزش پائی گئی۔ روٹی 1 یا 1.5 گھنٹے پہلے معدے میں گئی تھی۔ قدیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ مقتول نے روٹی کھائی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس خوبصورت عورت کو باتوں میں لگائے رکھا، اسے ڈرایا دھمکایا بالکل نہیں۔ اشاروں میں اسے یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ جذبات سے اندھی ہو کر بیویاں آشناؤں سے مل کر خاوند کو مروا دیتی ہے، مگر ان کا حشر بہت ہی برا ہوتا ہے، کبھی کوئی عورت بچ کے نہیں گئی۔ وہ شاید میرے اشارے سمجھ رہی تھی۔ کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے باہر جا کر اسے رپورٹ لی۔ اس گھر سے اسے پتہ چلا تھا کہ کل قدیر کی بیوی تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں گئی تھی، اتنی دیر وہاں نہیں رہی تھی جتنی وہ بتا رہی تھی۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ پولیس والے اس صورت میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مشتبہ کو چاہے وہ عورت ہو یا مرد تھانے لے جاتے ہیں، رات بھر جگائے رکھتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، جسے انگریز 3rd ڈگری کہا کرتے تھے، لیکن میں اس کے خلاف تھا۔ میں مشتبہ کو کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ اس عورت کو بھی میں نے یہ تاثر دے کر آزاد رہنے دیا کہ میرا شک رفع ہو گیا ہے۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میری نیت پر شبہ نہ کرنا، پولیس کو بہت سی ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہے جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی، اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں تمہیں تھانے بلا لیتا۔ وہ پہلی بار مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں جادو کا اثر تھا۔ میں وہاں سے نکل کر گاؤں سے باہر چلا گیا کہ قدیر کو روٹی کس نے کھلائی تھی۔ میں کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ کسان کھیت میں کام کر رہے تھے۔ سب سے پوچھا کہ کل قدیر کس جگہ کام کر رہا تھا، کسی نے بھی صحیح جواب نہ دیا۔ میں چلتا گیا اور ایک درخت کے نیچے مجھے 2 کوے مرے ہوئے نظر آئے۔ قریب گیا تو ادھر ادھر 5 چڑیاں مری ہوئی دیکھی اور وہیں ایک گلہری بھی مری پڑی تھی۔ زمین کچی تھی، وہاں صاف نشان تھے۔ 2-3 آدمی وہاں بیٹھے رہے تھے۔ وہاں 2 قسم کے کرے نظر آئے، ایک ننگے پاؤں کے جو کھیت سے درخت تک آ گئے تھے، جوتی والے جو وہاں تک آئے بھی تھے اور گئے بھی تھے مگر گاؤں کی طرف نہیں گئے تھے۔ یہ کرے اور مرے ہوئے پرندے بتا رہے تھے کہ مقتول کو یہاں زہر دیا گیا ہے اور زہر دینے والا کوئی مرد ہے جو گاؤں کی طرف سے نہیں آیا تھا، زہر کھلا کر ادھر ہی چلا گیا ہے جدھر سے آیا تھا۔ روٹی کس نے کھلائی تھی؟ میں کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ کسان کھیت میں کام کر رہے تھے۔ سب سے پوچھا کہ کل قدیر کس جگہ کام کر رہا تھا، کسی نے بھی صحیح جواب نہ دیا۔ میں چلتا گیا اور ایک درخت کے نیچے مجھے 2 کوے مرے ہوئے نظر آئے۔ قریب گیا تو ادھر ادھر 5 چڑیاں مری ہوئی دیکھی اور وہیں ایک گلہری بھی مری پڑی تھی۔ زمین کچی تھی، وہاں صاف نشان تھے۔ 2-3 آدمی وہاں
وہاں بیٹھے رہے تھے۔ وہاں دو قسم کے کرے نظر آئے، ایک ننگے پاؤں کے جو قید سے درخت تک آ گئے تھے، جوتی والے جو وہاں تک آئے بھی تھے اور گئے بھی تھے مگر گاؤں کی طرف نہیں گئے تھے۔ یہ کرے اور مرے ہوئے پرندے بتا رہے تھے کہ مقتول کو یہاں زہر دیا گیا ہے اور زہر دینے والا کوئی مرد ہے جو گاؤں کی طرف سے نہیں آیا تھا، زہر کھلا کر ادھر ہی چلا گیا ہے جدھر سے آیا تھا، گاؤں کی طرف سے نہیں آیا تھا، زہر کھلا کر ادھر ہی چلا گیا ہے جدھر سے آیا تھا۔